ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 43۔ وہ اس کے سامنے کھڑی شدت سے روئے جا رہی تھی۔ انس کا پورا وجود ساکت پڑ گیا، حتیٰ کہ وہ صوبیہ کو تسلی دینے کے لیے اپنی سختی سے بینچی مٹھیوں کو بھی ایک دوسرے سے آزاد نہ کر سکا۔ انس، تم یہاں؟ شہریار کے لبوں سے بمشکل ہکلاتی آواز برآمد ہوئی۔ اس نے گھبرائے تاثرات سمیت ہاتھ میں پکڑا جوس کا گلاس سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ انس، یہ شہریار مجھے زبردستی جوس۔ صوبیہ انس کی سرخ اکھیوں کو دیکھتی بھرائی آواز میں گویا ہوئی۔ اس کی زبان سے الفاظ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کر باہر نکل رہے تھے۔ جہاں صوبیہ کا آنسوؤں سے تر چہرہ دیکھتے انس کا دل لمحے بھر کے لیے دھڑکنا بھول گیا، وہیں شہریار کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں لہو رنگ اتر آیا۔ جوس کے ذکر پر انس نے صوبیہ کے اپنے نرم ہاتھوں کے لمس سے ایک سائڈ پر کھڑا کیا اور پھر کٹیلے تاثرات سمیت اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ صوبیہ اب بھی دیوار کے ساتھ کھڑی مسلسل آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ انس نے پرسوچ تاثرات سمیت آگے بڑھتے دروازے کو اندر سے لاک کر دیا۔ کیا ہوا انس؟ یہ تم دروازہ کیوں لاک کر رہے ہو؟ شہریار کو اپنے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہونے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز میں کپکپاہٹ کا عنصر شامل ہو گیا۔ چوری پکڑے جانے کا خوف اس کے حواسوں پر بری طرح سوار ہو چکا تھا۔ ابھی بتاتا ہوں، اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ انس نے پتھرائی نگاہوں سمیت آگے بڑھتے شہریار کے منہ پر ایک گھونسا رسید کر دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود کو سنبھالتا، انس کے دوسرے ہاتھ کا بھاری تھپڑ اس کے گال پر سرخ نشان ثبت کر گیا۔ صوبیہ غیر یقین انداز میں اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ان کو آپس میں بھڑتا دیکھ رہی تھی۔ انس کا جنون اس کی آنکھوں کی بڑھتی لالی سے واضح نظر آ رہا تھا۔ صوبیہ بنا پلکیں جھپکائے انس کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پے در پے وار کرتا ہٹے کٹے شہریار کو منٹوں میں ادموا کر چکا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی صوبیہ کو ہاتھ لگانے کی؟ انس اسے گریبان سے تھامے سرد لہجے میں باز پرس کر رہا تھا۔ بپھرے ہوئے شیر کی طرح انس نے مار مار کر اس کا بھرکس نکال دیا۔ اس کے ہونٹ اور آنکھیں سوجن کا شکار ہو چکی تھیں۔ پلیز مت مارو، چھوڑ دو، پلیز جانے دو مجھے۔ انس اپنے بھاری بوٹوں سے اس کے پیٹ پر مسلسل وار کر رہا تھا۔ وہ درد کے مارے قرہتاب انس سے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنے لگا۔ پلیز صوبیہ، ہم تو اچھے دوست ہیں نا، اسے کہو مجھے چھوڑ دے۔ شہریار اچانک اپنے پاؤں پر وزن ڈالتا خود کو تھوڑا گھسیٹ کر صوبیہ کے پاس لے آیا۔ اب وہ اس کے پاؤں پکڑے اسے دوستی کا واسطہ دے رہا تھا تاکہ اس پر رحم آ جائے۔ اس کی فریاد پر صوبیہ مزید سہم گئی۔ شہریار، تم میری دوستی کے قابل ہی نہیں تھے۔ تمہاری آج کی اس اوچھی حرکت نے تمہیں میری نظروں میں ہمیشہ کے لیے نیچے گرا دیا ہے۔ صوبیہ گھبرائے تاثرات سمیت اس کے ہاتھ خود سے دور جھٹکنے لگی۔ نظروں سے گرے ہوئے شخص سے محبت کرنا تو دور کی بات، میں تو نفرت کرنا بھی اپنی توہین سمجھتی ہوں۔ وہ یہ سب صرف سوچنے پر ہی اکتفا کر سکی، زبان تو گویا ہلنے سے ہی انکاری ہو چکی تھی۔ میں تمہیں اچھی طرح سمجھاتا ہوں، اصل دوستی کہتے کسے ہیں؟ دوستی کے ذکر پر انس پھر سے آگ بگولا ہو گیا۔ یہ جوس تم صوبیہ کو زبردستی پلا رہے تھے نا، اب یہی جوس تمہیں خود پینا ہوگا۔ انس نے شدید غصے میں آتے جوس کا گلاس تھاما اور شہریار کا منہ کھولے زبردستی سارا کا سارا جوس اس کے گلے میں انڈیلنے لگا۔ اس کے نفی میں سر ہلانے کے باوجود انس باز نہ آیا۔ شہریار کی آنکھوں کے پپوٹے باہر کو آ گئے۔ ان دونوں کی ہاتھا پائی پر صوبیہ کے آنسوؤں میں مزید روانی آ گئی۔ آج اس کا دوستی جیسے پاکیزہ رشتے پر سے ہمیشہ کے لیے اعتبار اٹھ گیا۔ شہریار سے دوستی کا تعلق نبھانے کی خاطر ہی تو وہ یہاں ہوٹل کے روم تک پہنچ گئی۔ جلدی پیو ورنہ جان سے مار دوں گا۔ انس صوبیہ کی موجودگی کو یکسر فراموش کیے شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا۔
اس نے شہریار کے سینے پر ٹانگ جمائے سے جوس کا پورا گلاس پلا کر ہی دم لیا۔ اس نے تیش بھری نگاہوں سمیت خالی گلاس سامنے دیوار پر دے مارا۔ اس بے ہنگم شور نے صوبیہ کو اپنے ہاتھ کانوں پر رکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی زبان سے ایک آواز تک نہ نکلی۔ اس کے ذہن میں اس وقت تیز آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ شہریار کیا سوچ کر اسے یہاں لایا؟ اگر انس بر وقت نہ پہنچتا تو؟ اگر انس کے آنے سے پہلے شہریار بھی اسی طرح زبردستی سے جوس پلا دیتا تو؟ اگر میں یہ جوس پی لیتی تو؟ مارے خوف کے صوبیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ کی لہر دوڑ گئی۔ سوالوں کی ایک لائن لگ چکی تھی، تبھی اس کی نگاہیں شہریار کی طرف اٹھیں۔ بارہا کوششوں کے باوجود اس کی آنکھیں تیزی سے بند ہو رہی تھیں۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ ہوش و خرد سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ بے خبری کے عالم میں اس کا چہرہ ایک سائیڈ کو ڈھلک گیا۔ انس نے بھینچے تاثرات سمیت اس کے بے ہوش وجود کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ صوبیہ غیر یقین انداز میں منہ پر ہاتھ رکھتی انس کی ساری کارروائی کو خاموشی سے دیکھتی رہی۔ اتنے عرصے میں انس نے اسے ایک بار دیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، مخاطب کرنا تو پھر بہت دور کی بات تھی۔ انس کی طویل خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی تھی۔ انس اب شہریار کو بیڈ پر لٹائے اس کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے متحرک ہاتھوں نے ایک پیکٹ کو چھو لیا۔ شہریار کی پاکٹ سے ڈرگس کے پیکٹس برآمد ہوتے دیکھ صوبیہ دنگ رہ گئی۔ اس کی پلکیں جھپکنا بھول گئیں۔ اسے شہریار سے اس قدر گھٹیا حرکت کی امید بالکل نہیں تھی۔ انس نے وہ تمام پیکٹس نکالے، اسے شہریار کے آس پاس پھیلا کر اس کی مختلف اینگل سے تصاویر کھینچنے لگ گیا تھا۔ شہریار، یہ سب کچھ تم صوبیہ کے ساتھ کرنا چاہتے تھے نا؟ اب جب وہی سب کچھ تمہارے ساتھ ہوگا تب تمہیں اندازہ ہوگا کہ کسی بے گناہ کی عزت کے ساتھ کھیلنے کا انجام آخر ہوتا کیا ہے۔ انس شہریار کو سرد نگاہوں سے دیکھتا دل ہی دل میں گویا ہو رہا تھا۔ وہ زہر کن تاثرات سمیت یہ ساری تصاویر اپنے ایک دوست کو سینڈ کر چکا تھا۔ وہ مشہور ٹی وی چینل کا ایک نمائندہ تھا۔ اس نے یہ تصاویر موصول ہوتے ہی اسے ایک تازہ چٹپٹی خبر کی طرح سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ کچھ ہی منٹوں میں یہ تصاویر ہر نیوز چینل کی زینت بن چکی تھیں۔ اس کی بنی بنائی عزت کا جنازہ نکل چکا تھا۔ ہر کوئی اس کے کردار پر انگلی اٹھا رہا تھا۔ بعض لوگ تو اس کے ڈرگس کے کاروبار میں ملوث ہونے کا دعویٰ بھی کر چکے تھے۔ الزامات کی بوچھاڑ تھی۔ بدنامی کا جو گڑھا شہریار نے صوبیہ کے لیے کھودا، آج وہ خود اسی میں گر چکا تھا۔ شہریار نے جو بویا وہ کاٹ لیا۔ وہ اپنی مکار فطرت کی بدولت اس حقیقت کو یکسر فراموش کر چکا تھا کہ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا۔ کسی نہ کسی صورت میں یہ انسان کے پاس واپس آتا ضرور ہے، کیونکہ اسے اپنے ابدی ٹھکانے سے بہت محبت ہوتی ہے۔ انس کے دوست نے اس بریکنگ نیوز کے لیے اس کو باقاعدہ شکریہ کا میسیج سینڈ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے 2-4 تصویریں لوگوں کے ان کامنٹس کی بھی شیئر کی جو شہریار کے ذاتیات پر طنزیہ جملے کس رہے تھے۔ میسیجز کی بجتی مسلسل رنگ ٹون کی وجہ سے صوبیہ کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹ گیا۔ انس اپنا رخ موڑے ابھی بھی شہریار کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ ضبط کے چکر میں اس کی کنپٹی کی رگیں تناؤ کا شکار ہو چکی تھیں۔ صوبیہ اپنے بہتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے صاف کرتی اپنے قدم آگے بڑھا گئی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس سے اپنا خود کا وزن بھی اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ انس، وہ میں۔ صوبیہ نے انس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی آواز سرگوشی نما تھی۔ اسٹاپ اٹ صوبیہ۔ انس نے اسے سخت لہجے میں ٹوکتے اپنے قدم آگے بڑھا دیے۔ اب آپ چلیں گی یہاں سے یا پھر مزید یہیں رکنے کا پلان ہے؟ صوبیہ کو ہنوز وہیں کھڑا دیکھ انس آگے بڑھتے بڑھتے اچانک واپس پلٹا۔ اس کے سخت استفسار پر صوبیہ اپنی بھیگی نگاہیں صاف کرتی اس کے 2 قدم پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔ ہوٹل روم سے پارکنگ لاٹ تک کا سارا سفر خاموشی سے کٹا۔ وہ اپنا جھکا سر شرمندگی کے مارے اوپر ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ انس نے اس کے لیے فرنٹ ڈور کھلا چھوڑ دیا اور پھر خود ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان سیٹ بیلٹ باندھنے لگا تھا۔
صوبیہ اس کے منجمد تاثرات کو ایک نظر دیکھتی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھنے کی ہی دیر تھی کہ انس نے اسٹیئرنگ گھماتے کار سٹارٹ کر دی۔ وہ روڈ پر نظریں مرکوز کیے ریش ڈرائیونگ کرنے میں مصروف نظر آ رہا تھا۔ اس کی مٹھیوں نے اسٹیئرنگ کو اس قدر مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے وہ کوئی بے جان چیز نہیں بلکہ شہریار کی گردن ہے۔ سکندر پیلس کے لاؤنج میں اس وقت آلیان اور عائشہ بھابھی ایک ویڈیو گیم کھیلنے میں مصروف تھے۔ ان دونوں کی نوک جھونک پر یہاں بیٹھے سبھی افراد اچھا خاصا محفوظ ہو رہے تھے۔ آلیان پہلے آہل کے ساتھ یہ ویڈیو گیم کھیل رہا تھا اور ہر جیت پر کافی ہلا گلا بھی کر رہا تھا۔ آہل کو منہ بسوڑتا دیکھ عائشہ بھابھی نے آہل سے ریموٹ کنٹرول لیا اور خود کمان سنبھال لی۔ اب پانسا پلٹ چکا تھا۔ ہر گیم میں عائشہ بھابھی جیت رہی تھی اور آلیان کو پے در پے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اب چڑھانے کی باری عائشہ بھابھی کی تھی۔ وہ ہر جیت کے بعد فخریہ کالر جھاڑتی تو آلیان بھائی اندر تک سلگ جاتے۔ اپنی ناکامی پر انہیں بار بار خود پر بھی تاؤ آ رہا تھا۔ وہ تینوں اس وقت نیچے قالین پر آرام دہ انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آہل میری جان دیکھا ہم جیت گئے اور آپ کے بابا ایک بار پھر ہار گئے۔ اب کی بار آلیان نے مصنوعی غصے کا اظہار کرتے ریموٹ کنٹرول کو سامنے ٹیبل پر موجود پٹخنے کے انداز میں رکھ دیا۔ اس کا اترا چہرہ دیکھ سبھی کھلکھلا کر ہنس دیے۔ زینی آنٹی کا بی پی اور شوگر لیول کچھ نارمل ہوا یا نہیں؟ آسماء بیگم کی خراب طبیعت کے باعث زینب ہر 2 گھنٹے بعد ان کا چیک اپ کر کے ریڈنگ نوٹ کر رہی تھی۔ ابھی بھی وہ اسٹیتھوسکوپ واپس رکھ ہی رہی تھی جبھی فاطمہ کی فکر مند آواز نے ان سب کو بے ساختہ اپنی طرف متوجہ کیا۔ جی ماناپی اللہ کا شکر ہے پہلے کی نسبت نارمل ہے۔ زینی نے مدھم مسکراہٹ سمیت تشکر آمیز لہجے میں سب کو ریڈنگ بھی بتا دی۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، آپ لوگ ایویں پریشان ہو رہے ہو۔ دیکھو میں تو یہاں سب کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی اس ویڈیو گیم کی جنگ کو انجوائے کر رہی ہوں۔ آسماء بیگم نے تسلی آمیز لہجے میں گویا ہوتے ان سب کو اپنی فکر سے آزاد کرنا چاہا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو چکی تھی کیونکہ ان کی بات سنتے ہی سب کے چہروں پر آسودہ سی مسکراہٹ در آئی۔ ماما میں اور آہل یہ جنگ یک طرفہ طور پر جیت چکے ہیں۔ عائشہ بھابھی کے چڑھانے پر آلیان بھائی نے اپنی کف لنکس کو فولڈ کرتے پھر سے ریموٹ کنٹرول اٹھا لیا۔ دیکھنا عائشہ اب تو میں ہی جیتوں گا۔ آلیان بھائی کے پرعزم لہجے پر سبھی کہکہا لگا کر ہنس دیے۔ وہ سب کو ہنستے دیکھ کر منہ پھلائے پھر سے اسکرین کی طرف متوجہ ہو گئے۔ زینی بھابھی آپ ہی میری کچھ ہیلپ کر دیں، آپ تو ہر گیم میں ماہر ہیں ماشاءاللہ۔ زینب کو فرسٹ ایڈ باکس میں ساری میڈیسن ترتیب سے رکھتے دیکھ آلیان بھائی کے ذہن میں اچانک ایک کندہ آن لپکا۔ اب وہ اسے مخاطب کرتے امید طلب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ آلیان بھائی میں تو کہتی ہوں آپ ہار ہی مان لیں، اس طرح یہ ویڈیو گیم کی جنگ بھی یہیں ختم ہو جائے گی۔ زینی نے آہستگی سے مسکراتے آلیان کو شکست تسلیم کرنے کا مشورہ دیا۔ عائشہ بھابھی نے بھی ہنستے ہوئے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا، یعنی انہیں بھی یہی فیصلہ مناسب لگ رہا تھا۔ شکست سے ڈرتے وقت سے پہلے ہتھیار ڈال دینا بزدلی کی علامت ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آلیان اپنا کوئی فیصلہ سناتا اچانک اسے اپنے عقب سے اذلان کی سنجیدہ آواز ابھرتی سنائی دی۔ وہ اسپاٹ تاثرات سمیت زینی کو ایک نظر دیکھتا لاؤنج کے اندر قدم رکھ چکا تھا۔